سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الاولیاء کا زیارت رسول کا واقعہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ ممبر نور پر آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک دوران بیان ممبر سے نیچے آ گئے اور آخری سیڑھی پر شرکائے مجلس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور چہرہ مبارک ممبر کی طرف کر کے اپنا سر جھکا دیا اور بیان روک دیا۔ لوگ حیران ہوئے تو آپ کے ایک مرید خاص نے عرض کی، حضور بیان کے دوران ممبر سے نیچے تشریف لانے میں کیا حکمت تھی، اور پھر آخری سیڑھی پر کیوں تشریف فرما ہوئے تھے، خاموشی کیوں اختیار فرمائی؟ پہلے بہت سے آپ کے بیانات سنے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا؟ فرمایا میں نے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ممبر پر تشریف لائے جلوہ افروز ہو گئے، تو میری کیا مجال تھی کہ میں حضور کے برابر بیٹھتا یا حضور کی جانب پشت کرتا، تو اس لیے میں ممبر سے نیچے آ گیا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میری کیا مجال تھی کچھ عرض کرتا یا میں بیان کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ غوث پاک کا ہی، حضرت شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس پاک میں حاضر تھا۔ حضور پہلی سیڑھی پر بیان فرما رہے تھے، اچانک خاموش ہو گئے، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، کچھ دیر کے بعد ممبر کی دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ میں نے جب توجہ کے ساتھ دیکھا تو ممبر کی پہلی سیڑھی میری نظر کی حد تک کشادہ نظر آئی، اس پر ایک تخت لگا ہوا ہے، سبز رنگ کا فرش بچھا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما۔ اسی دوران محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قلب پر اللہ پاک کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور غوث پاک تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے گرنے کے قریب تھے کہ حضور سید عالم نے آپ کو سنبھال لیا۔ حضرت شیخ بقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، پھر میں نے دیکھا غوث پاک کا مبارک جسم چھوٹا ہونے لگا، یہاں تک کہ بہت چھوٹا نظر آنے لگا، پھر اضافہ ہونا شروع ہوا تو حسب معمول اپنی پہلی حالت پر آ گیا، اور چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا خوف کی کیفیت، چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ نقشہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ بقا رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے حضور کی تشریف آوری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس دیدار کی وہی تاب لا سکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے،